أيام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسے ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، شریعت بھی نازل کی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں خود انسان کی صحت ہوتی ہے، انسان کا فائدہ ہوتا ہے، انسان کی بہتری ہوتی ہے، خود انسان کا اس میں نفع ہوتا ہے. جب انسان اس چیز کو اپنائے، اس پر عمل کرے، اس بات کو مانے تو انسان خود نفع میں رہے گا، انسان کا خود اس میں اچھا ہے. اگر انسان اس چیز کو انکار کر دے تو انسان کا خود اس میں نقصان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر روزے فرض قرار دیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کون سی چیز کرنی چاہیے اور کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزے فرض قرار دیا تو ہاں، روزوں میں ضرور فائدے تو رہیں گے ہی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے فرض قرار دیا. روزے فرض اللہ تبارک و تعالیٰ قرار دیا، مگر کئی ایسے غیر مسلم ہیں اور ساتھ ساتھ میں مسلمان بھی ہیں جو فرض روزوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان ہے، انسان کے لیے بہت مشکل کا کام ہے. ہاں، کئی چیزیں ایسے ہیں جسے انسان مشکل کے بعد ہی آسانی لائق ہوتی ہیں. انسان محنت کرنے کے بعد ہی اس کے لیے کوئی چیز، کوئی پھل ملتا ہے، اور انسان کی محنت کے بعد ہی اسے محنت کا نتیجہ ملتا ہے. تو ضرور اس میں مشکل تو رہے گی، مگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی حکمتیں ایسے رکھا ہے جس میں انسان کا بہت زیادہ نفع ہے. جب انسان اپنے لیے اچھا سوچتا ہے، اب ہم اپنی زندگی میں اچھا کرنا، اچھا نام، اچھی عزت اور ہم سب کچھ اچھا چاہتے ہیں، تو انسان جتنے بلندی تک سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلندی کے اوپر کا سوچتا ہے. انسان جتنی حد تک سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حد کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. انسان کو بنانے والا ہی انسان کے مسائل جانے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز چاہیے اور کیا چیز نہیں چاہیے. تو آج ہم اس ویڈیو میں روزے کے جو فوائد ہیں، وہ جسمانی فوائد ہو یا روحانی فوائد ہو، دو طرح کے فوائد بھی ہم اجمالی طور پر اس پر نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں. ہم ایک چھوٹی سی مثال سے اس ویڈیو کی آگے بڑھاتے چلیں. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ذمہ دار اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، گھروں میں اساتذہ بڑے لوگ جب چھوٹوں کی تربیت کرتے ہیں تو سارے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں مارنا، اولاد کی تربیت میں ڈانٹ ڈپٹ، یہ عام صفت ہے، یہ عام چیز ہے. جب بچہ کوئی بات نہیں مانے، جب بچہ کوئی کام نہیں کرے یا ایسا کام کرے جو نہیں کرنا تھا، جو کام غلط ہے، جو بات غلط ہے، ایسی چیز کر دکھائے، تو اس وقت جو ماں باپ جو ذمہ دار کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، اور اگر وہ غلطی زیادہ کرتا ہو تو اسے کھانے سے روک دیتے ہیں. تو یہ موٹی سی مثال ہم کو یہ بات سکھاتی ہے کہ انسان کو جب کھانا رک جاتا ہے تو انسان سیدھا ہونے لگتا ہے. انسان کو جب کوئی چیز ترک کر دی جاتی ہے، انسان کسی چیز سے رکا دیا جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کی غلطیوں کو درست کرنے لگتا ہے. تو ہاں، اس مثال کے ذریعے میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ضرور انسان بھی بگڑتا ہے جب جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم، روزے کے حکم پر عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو انسان کی زندگی سنورنے لگتی ہے، خود انسان کا اس میں فائدہ ہے. اب اچھا، روزے میں کیا فائدہ ہے؟
روزے کے ذریعے جسمانی فائدے کیا ہیں، تمام چیزیں ہم آگے بڑھیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے میں آگے بڑھتا چلوں، متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اشتکت النار الی ربها فقالت یا ربی اکل بعد بعدا۔ جہنم کی آگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، جہنم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ یہ جہنم کی آگ میرے میں بعض کا حصہ بعض کو کھا لیتی ہے، آگ ایک دوسرے کو کھا جاتی ہے، اتنی زیادہ گرمی میرے اندر بڑھ چکی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سانسوں کا جہنم کو حکم دیا کہ ایک مرتبہ وہ سانس چھوڑے جس میں اس کی گرمی کم ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ سانس لے تو جہنم کی گرمی بڑھتی ہے، کم ہونا اور بڑھنا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سانسوں کی اجازت دیا۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، تو اس کی وجہ سے ہمارے دنیا میں 2 طرح کے موسم آتے ہیں، گرمی کا موسم اور سردی کا موسم۔ جب آگ یعنی جہنم سانس لیتی ہے تو سردی کا موسم ہوتا ہے، جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ شِدَّةُ الْبَرْدِ، تو اسی وجہ سے ہم دنیا میں سردی بھی کبھی کبھی زیادہ پاتے ہیں اور ٹھنڈک بھی کبھی زیادہ پاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جہنم کو حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس دنیا میں جو 2 موسم بنایا ہے، ٹھنڈک کا موسم اور گرمی کا موسم، یہ ہمارے جسم کو 2 بھی ضرورت ہے، گرمی بھی ضرورت ہے اور ٹھنڈک بھی ضرورت ہے، گرمی بھی ضرورت ہے اور ٹھنڈک بھی ضرورت ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہو جائے تو انسان کے لیے نقصان ہے، اگر سردی زیادہ ہو جائے تو انسان کے لیے نقصان ہے، اگر گرمی کم ہو جائے تو بھی انسان کے لیے نقصان ہے، اور سردی بھی کم ہو جائے تو بھی انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ایک حد اور ایک مقدار میں رکھا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو بھی ایک کریکٹ حد میں رکھا ہے، اگر وہ آگے چلے جائے تو سردی بڑھ جائے گی، اگر وہ نیچے اتر جائے تو گرمی بڑھ جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حکمتیں ہیں جس کو ہم غور کرنا چاہیے۔ تو یہ موسم کی تبدیلی، یہ سورج کا آنا جانا انسان کے لیے گرمی بہت اہم ضروری ہے، یہ کئی جانداروں کے لیے یہ دھوپ، یہ گرمی غذا بھی ہے۔ جیسا کہ ہم درختوں کو دیکھتے ہیں، جب تک اس پر دھوپ کی گرمی نہیں پڑتی اس وقت تک وہ زندہ نہیں ہوتے، تو انسان کے لیے بھی گرمی ضرورت کی ایک چیز ہے، وہ ایک اہم چیز ہے۔ اگر ہم اسی طرح غذا کے بارے میں دیکھیں تو پھل پھلالیاں ہیں، پکوان کی چیزیں ہیں اور پانی کے لیکوڈ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ طاقتور چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ ڈرائی فروٹس ہیں۔ سب سے زیادہ طاقتور چیزیں ڈرائی فروٹس کہتے ہیں، جو خشک پھل ہیں، جس کو ہم بہت ہی زیادہ طاقت سمجھ کر باقاعدہ ڈاکٹر بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں، الحمدللہ باقاعدہ اس ڈرائی فروٹس میں طاقت بھی اسی طرح ہے۔ ہاں اگر ہم یہ ڈرائی فروٹس کی بات کریں، جیسا کہ ہمارے سامنے بادام ہے، کھجور ہے، اس کے ساتھ اخروٹ ہے اور پستہ ہے، یہ اس کے علاوہ لیکوڈ کی چیزوں میں دودھ ہے، شہد ہے، گھی ہے، یہ تمام ایسے ڈرائی فروٹس ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر ہم ان ڈرائی فروٹس کے بارے میں تحقیق کریں، باقاعدہ ہر انسان اس بات کو جو بھی علم رکھتا ہے جانتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں جب گرمی انسان کے لیے ضروری ہے اور جو طاقت کی چیزیں ہیں، طاقت کے پھل پھلالیاں ہیں، اس میں گرمی ہے، تو اسی 2 پوائنٹس کو لے کر میں آپ کو آگے بڑھ کر بتاتا چلوں کہ روزے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی صحت رکھا ہے، روزے میں گرمی ہے، اور ہر مسلمان اور خاص طور پر علم رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں، اس گرمی کی وجہ سے انسان کو ضرور فائدہ ہے۔ جہاں پر ڈرائی فروٹس میں گرمی ہے، جہاں پر موسم کی گرمی انسان کے لیے ضروری ہے، روزے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح کا گرم پن رکھا ہے، گرمی رکھا ہے، جس کے ذریعے انسان کے جسم میں کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے عام پھل پھلالیاں بھی ہیں، فروٹس بھی ہیں، آم کا پھل ہے، پپائی ہے، اور یہ کئی چیریز ہیں جو بہت زیادہ گرمی کے پھل ہیں، اور اس میں طاقت بھی اتنی ہی ہے، طاقت بھی ضرور اتنی ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو چند ایسے ہی چیزیں باقاعدہ سائنس کی تحقیقات کے بعد ہم کو یہ تعلیمات پہنچے ہیں کہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس روزے کے حکم میں انسان کی صحت چھپی ہوئی ہے، انسان کی صحت بھی ہے۔
تو چند چیزیں آپ کو بتاتا چلوں۔ انسان جب 11 مہینے کھاتا رہتا ہے تو انسان کا جو معدہ ہے، جو ہضم کرنے والا جو معدہ ہے، جو مشین ہے، وہ ہر 11 مہینے کام کرتی رہے گی، پانی پیتا رہے گا، 3 وقت کا کھانا کھائے گا، درمیان میں پھل پھلالیاں اور جو سنیکس ہیں وہ باقاعدہ فاسٹ فوڈ ہے، تمام چیزیں انسان کھاتا رہے گا، جس کی وجہ سے انسان کا معدہ کام کر کے انسان وہ اس معدے میں کمزوری اور اس معدے میں تھکاوٹ ہوگی۔ تو یہ سائنس بتاتی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ معدہ سکون محسوس کرتا ہے، ریسٹ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت بڑھتی ہے اور یہ تازہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ اسے امیون سسٹم کہتے ہیں۔ جیسا انسان روزہ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے جو معدے میں جو کھانا گلانا، جو کھانے کے ہضم ہونے کے جو تمام چیزیں جو وہاں پر فنکشنز چلتے ہیں، تمام چیزیں ریسٹ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پھر ازر نو تیار ہوتے ہیں، ان میں طاقت آتی ہے، اس میں تازہ پن آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے، اور سائنس بھی یہی طاقت بتاتی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر قوت مدافعت آتی ہے۔ ایک دوسرا بہت بڑا جسمانی فائدہ یہ ہے کہ قوت مدافعت، جب بھی انسان کے اندر کوئی بیماری آتی ہے تو اسے کس طرح ہم لڑنا چاہیے، ہمارے اندر جو WBC ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، کس طرح اسے لڑتے ہیں، اور RBC کس طرح ریڈ بلڈ سیلز ایک دوسرے بیماری سے لڑ کر ان بیکٹیریاز کو مارتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکمت کے طور پر رکھا ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، یہ کئی بیماریوں سے روزہ بندے کو روکتا ہے۔ اور ایک تیسرا جسمانی فائدہ انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے انسان کے اندر کئی غلاظت صاف ہوتی ہے، انسان کے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں، انسان کے اندر کئی جراثیم ہوتے ہیں، بہت زیادہ وائرس ہوا کرتا ہے جو انسان کو کئی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو ایسے بیکٹیریا کو، ایسے وائرس کو، ایسی بری گندی چیزوں کو روزہ رہنے کی وجہ سے اس کی گرمی صاف کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کا جسم صاف ہوتا ہے، ڈیکریزز آف بیکٹیریاز ہوتا ہے۔ ایک چوتھا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے، جو بہت زیادہ یہ ویڈیو یوٹیوب میں بھی عام ہے، کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے کینسر کی بیماری بہت کم ہوتی ہے۔ ہاں، کینسر کی بیماری جب انسان کو لاحق ہوتی ہے تو اس کے اندر غلاظت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے جسم پر بہت زیادہ پھوڑے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ روزہ انسان کو اس گرمی کے ذریعے، روزے کی گرمی کے ذریعے یہ تمام غلاظت کو دور کرتا ہے، اور خاص طور پر ان بیکٹیریاز کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی بیماری جس کی کوئی دوا نہیں ہے، ایسے کینسر سے بھی انسان نجات پاتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک جاپانیز ڈاکٹر، انہوں نے اس پر تحقیق کیا ہے، اور باقاعدہ ان کو نوبل ایوارڈ بھی ملا ہے کہ انہوں نے کینسر کی جو بیماری کی دوا پہچانی، تو ان کا تجربہ ہے، اور یہ بتاتے ہیں اس میں آٹوفیگی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے جسم میں بہت زیادہ غلاظت جمع ہو جاتی ہے، ہمارے سمجھو کہ بلغم کی شکل میں ہو، انسان کے اندر جو پیٹ کے غلاظتیں ہیں اس کی شکل میں ہو، انسان کو خون جب لوتھڑا بنتا ہے، خون کا جو گڈھا بنتا ہے، اس طرح کی الگ الگ شکلوں میں انسان کے اندر غلاظت جمع ہو جاتی ہے، یہی کینسر کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو روزے کی یہ گرمی ان بیماریوں سے انسان کو حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پانچواں فائدہ یہ بھی ہے، باقاعدہ ڈاکٹر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب روزہ انسان رہتا ہے تو سب سے زیادہ اس میں WBC پیدا ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز پیدا ہوتے ہیں، جو انسان کو خون نکلنے سے حفاظت کرتے ہیں، جو انسان کو کہیں پر مار لگے، چوٹ لگے، انسان کو ہڈیوں پر مار لگے تو وہاں پر جو خون کام آتا ہے، جو ہم کو جس قوت کی ضرورت ہے، جو طاقت کی ضرورت ہے، یہ طاقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ WBC پیدا ہوتے ہیں روزہ رہنے کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا، چھٹا فائدہ انسان کے جسم کا یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کھانے کی وجہ سے
انسان زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے انسان کا دل بہت زیادہ حرکت کرتا ہے، خون کا پمپنگ کرتا ہے، اور جب انسان روزہ رہتا ہے تو اس وقت انسان کام بھی کم کر دیتا ہے اور کھانا بھی کم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے دل کا جو حرکت کا کام ہے، جو پمپنگ کا کام ہے، یہ کام میں دل کو سکون ملتا ہے، یہاں پر اسے ریسٹ ملتا ہے، جس کی وجہ سے بی پی جو بلڈ پریشر ہے یہ باقاعدہ کنٹرول میں آتی ہے۔ تو بی پی کے بچانے میں، بی پی کو کنٹرول رکھنے میں باقاعدہ حکیم روزے کی بھی حکمت بتاتے ہیں۔ اور ایک بات جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی بتاتے ہیں کہ روزے کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ جو عورتوں کے لیے ہے اور خاص سارے انسانوں کے لیے بھی ہے، یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر طرح کا صابن، کریم استعمال کرتا ہے، کئی چیزیں اپنے جلد پر، اپنے چمڑے پر، اسکن پر کئی چیزیں لگاتا ہے تاکہ انسان خوبصورت نظر آنے لگے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ انسان جب روزہ رہتا ہے، روزے کی وجہ سے انسان کے اندر ایک ایسی تازگی پیدا ہوتی ہے کہ انسان بڑھاپے کی عمر تک پہنچے مگر اس کے چمڑے پر جھلی، اس کے چمڑے پر کسی طرح کے کمزوری نظر نہیں آتی۔ یہ باقاعدہ اس کی خوبصورتی میں روزے کی بھی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چیزوں کا بھی چھپا کر رکھا ہے کہ انسان تحقیق کرنے کے بعد اتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ روزے میں اور کیا فائدے ہیں، اس وجہ سے انسان کو جب اس کا حکم دیا گیا تو ضرور اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ جہاں پر انسان کو اتنے جسمانی فوائد ہیں تو روحانی فوائد بھی ہیں۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو تازہ رکھتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کے دماغ کو کنٹرول رکھتا ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ زبان سے ہونے والی غلطیاں، جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، کسی کو دھوکہ ہو، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا، کسی کو تکلیف دینا، زبان کے جو بھی غلطیاں ہیں اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ روحانی انسان کے لیے علاج ہے، روحانی طاقت ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان اپنے ہاتھوں کے جو گناہ ہیں، اپنے پیروں کے جو گناہ ہیں، انسان کئی گناہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو روزہ جسمانی فائدے بھی پہنچاتا ہے اور روزہ روحانی فائدے بھی پہنچاتا ہے۔ اس وجہ سے روزے کو ہرگز معمولی عبادت نہ سمجھے، مشکل والی عبادت نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا ہے مگر فرض روزے اس مہینے کے 30 روزے ہیں، تو سال میں 30 روزے رکھنا انسان کی صحت کا ضامن ہے۔ جب انسان اسے چھوڑ دے تو خود بخود بیماریاں بڑھ جائیں گی۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔